سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ہیپاٹائٹس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ ہیپاٹائٹس بی وائرس یہ ایک ڈی این اے وائرس ہے جو مریض کے جسمانی رطوبتوں، تھوک، خون میں پایا جاتا ہے۔ انہی کے ذریعے تندرست افراد میں داخل ہو کر انہیں بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ لہذا ہیپاٹائٹس بی میں مبتلا افراد سے متعلقہ غیر مطہر آلات اور ایک سے زائد بار سرنج استعمال کرنے سے بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسی حاملہ خواتین جن کا ہیپاٹائٹس اے جی پازیٹو ہو، وہ زچگی کے وقت بچوں میں بھی یہ مرض منتقل کر سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ بچوں میں جگر کے ورم کا خطرہ تقریباً 90% ہوتا ہے، جبکہ ہم جنس پرست اور انٹراوینس ادویہ استعمال کرنے والوں میں بھی ہیپاٹائٹس بی کے انفیکشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک جانب متاثرہ مریض کے جلد کٹنے، پھٹنے، جسم کے اندرونی سطحوں پر لمس کی صورت میں یہ وائرس پھیلتا ہے، تو دوسری جانب نشہ آور اشیاء بذریعہ انجیکشن استعمال، کسی بھی وقت ماضی یا حال میں انتقال خون کے دوران جلد گودنے اور اس پر نقش و نگار، ٹیٹو وغیرہ بنوانے کے دوران ایسی سوئی کے استعمال سے جو جراثیم سے پاک نہ ہو، یہ وائرس آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مختلف طریقوں سے اپنے جسم کو کاٹتے یا اور زخمی کرتے ہیں اور مختلف جو مذہبی ریچولز ہیں اس کے اندر بھی یہ وائرس جو ہے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ جو ہے جسم کے اندر سوئیاں گاڑتے ہیں، کوئی جسم کو کاٹ لیتا ہے، کہ جسم سے زخمی کر لیتا ہے، تو ان زخموں سے بھی یہ وائرس جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے دائمی مریضوں میں جگر کا چربیلا یا سخت ہو جانا، جگر کے سرطان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جسے ہم فیٹی لیور بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر ہیپاٹائٹس بی کے مریضوں میں مخصوص علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن بعض افراد میں نزلہ، زکام، تھکاوٹ، بھوک نہ لگنے، قے، بخار اور معمولی پیٹ درد جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح جیسے ہی علامات ظاہر ہوں تو اس کی ڈائگنوسس کے لیے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ فیملی ڈاکٹر آپ کو مختلف لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف بھیجیں گے اور ان ٹیسٹوں کے ذریعے صحیح معلوم ہو سکے گا کہ آپ کی بیماری، ہیپاٹائٹس کی بیماری کس وائرس کے ذریعے ہوئی ہے اور اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔